جنہوں نے تکفیر کی عاشق رسول امام اہل سنت حضرت علامہ امام المناظرین مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کا تعاقب کیا اور ان کا فتویٰ سب سے پہلے شائع ہوا، اور جس کا ذکر علماء لدھیانہ نے فتاوی قادریہ میں بھی کیا، اور حرمین شریفین کے علماء سے اس فتوے پر تصدیقات حاصل کی مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی آصف بھائی جی وہ جو ہے نا وہ لنڈے کا مفتی جو ہے عبد الرحمان ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہی ہے چیٹ اس کے ساتھ، تو میں نے کہا یار تو یہ ثابت کر تو بھی اشرف فیلی کی طرح نا کسی مجذوب کی پیداوار نہیں ہے، نکل باہر وہاں سے جہاں سے تیری ماں نے تجھے جم کے پھینک دیا باہر ہے، وہاں سے باہر نکل، وقت طے کر، کیوں نہیں وقت طے کر رہا؟ اسے چل رہی ہے چیٹ جو ہے نا۔ کس کے ساتھ ہے؟ ایسے ہی میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں تجھے وہاں پہ گھساؤں گا جہاں سے تو نکلا ہے نا، یہ جو ہے مفتی ابی ارمان چیٹ کے اندر جو ہے نا وہ دونوں لگے ہوئے ہیں، جو ہے نا وہ ایک دوسری آئی ڈی سے نا خود ہی وہ بنا کے نا اپنی آئی ڈی، تو کہتا جی یہ بندہ نیوٹرل ہے۔ میں کہا تو جو ہے نا نکل باہر، اب کیوں تو گھس رہا ہے وہاں پہ جہاں سے تو نکلا ہے، بلکہ میں تجھے خود گھساؤں گا وہاں پہ جہاں سے تو نکلا ہے نا، تجھے خود میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ گھساؤں گا، اور باہر آصف بھائی نکل اور اپنا ثابت کر کہ تو اشرف فیلی کی طرح جو ہے نا تو مجذوب کی پیداوار نہیں ہے، ثابت کر، باہر نکل مفتی، باہر نکل۔ جی عثمان بھائی۔ اچھا آصف بھائی یہ ٹیگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ مینشن کے پہ کلک کرنا ہوتا ہے؟ وہ جو ساتھ ایٹ دی ریٹ والا نشان بنا ہوتا ہے نا، جی جب ہم ایسے رپلائی کرتے ہیں نا تو ایٹ دی ریٹ، اگر تو رپلائی کریں پھر تو وہ ڈائریکٹ ہی مینشن ہو جاتا ہے نا وہ بندہ، یا اگر میسج میں آپ نے میسج کرنے کے بعد کسی کو اگر مینشن کرنا ہو نا تو اس کے رپلائی میں جا کے نا تو وہ جو ساتھ ایٹ دی ریٹ والا ہوتا ہے نا آپشن، اس کو کلک کریں تو وہ سے لسٹ کھل جاتی ہے اپلوڈ ہونے کے اس میں بعد؟ سے پھر جس کو مرضی کر لیں۔ ہاں اپلوڈ ہونے کے بعد، ہاں اچھا اپلوڈ ہونے کے بعد جب ہم پہلا کمنٹ کریں گے نا تو اس کے اندر پھر آپ ٹیگ والے بٹن کو دباتے جائیں اور بندوں کو ایڈ کرتے جائیں۔ بس ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ٹیگ پہلا اسے کہتے کمنٹ ہیں، سے وہ جو ایڈ دی ریٹ والا بٹن ہوتا ہے نا، ایڈ دی ریٹ والا جو بٹن وہ آپشن ہوتا ہے نا، وہ اسی کو ٹیگ کہتے ہیں، وہی ٹیگ ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا، میں اپلوڈ کر کے ٹیگ کرتا ہوں۔ تو آپ کے نا کاشف بھائی بتا رہے تھے مائک آپ کا خراب۔ السلام علیکم۔ السلام میرا علیکم مائک کا مسئلہ ہے ابھی؟ وعلیکم السلام۔ آصف مائک بھائی، کا آپ کا مسئلہ ایک چل تو رہا ہے مائک میرا؟ کا مسئلہ چل رہا ہے، جی آواز بڑی دور سے آ رہی۔ دوسرا عثمان بھائی، وہ ویڈیو جب آپ کی لوڈ ہو رہی ہو نا تب بھی آپ اس میں ٹیگ اور مینشن دونوں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو بڑی زبردست لگائی ہے کوا بریانی والی، اس میں نا ایک کلپ رہ گیا، اصل میں نا ایک کلپ رہ گیا کوا بریانی پہ نا آپ نے ایک وہ کرنا تھا۔ کوے والا، ہاں نہیں وہ مکی حجازی نہیں ان کا مولوی، وہ دوبارہ لگا دوں گا میں، کوئی بات نہیں، دوبارہ لگا دوں گا۔ وہ اس نے بھی کہا تھا نا کہ جس نے مشہور ہونا ہو نا تو یہ ایسے کرتے آئے ہیں لوگ کہ منہ اٹھا کے کوا حلال کر دیا۔ میں آپ کی ویڈیو چلانے لگا ہوں جو آپ نے مجھے سینڈ کی ہے۔ جی یہ جو مفتی ابی ارمان ہے نا، اس کی دوبر کے اندر بریلی کا بانس، یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں، میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ بریلی کے بانس جو ہے نا وہ یہ مفتی کی دوبر کے اندر پورا گردن سے بھی باہر نکل آئے، اور یہ 1,00,000 روپے لے کے نا یہاں پہ مرغا بن کے، یہ مفتی جو ہے نا مرغا بن کے یہاں پہ کیمرے کے سامنے مرغا بن کے یہ 1,00,000 روپے یہاں پہ سینڈ کرے گا ہمیں۔ چلے میں چلانے لگا ہوں، چلا دوں؟ چلا دوں آصف بھائی؟ ہاں جی چلائیں۔ کا آنا آپ ثابت کر دے، میں اپنی حق حلال کی روزی سے آپ کو 1,00,000
کہ مسٹر اے بی آر کہہ رہا ہے کہ ان کا آنا آپ ثابت کر دے، میں اپنی حق حلال کی روزی سے آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں۔ ان کا آنا ثابت کر اور دے۔ یار یہ تو رات بھی میں حوالے دیکھ رہا تھا، آپ نے جو کہا نا یار ٹھک گیا، اور رات بھی حوالہ دیکھ رہا تھا، وہ 2 حوالے اور مل گئے ہیں مجھے۔ یہ بریلی کا بانس اس مفتی کے میں دوبر میں دوں گا اور اس کے منہ کے رستے میں باہر نکالوں گا، وہ اور میں یہ پوری دنیا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، یہ مفتی اب ٹک ٹاک چھوڑ کے بھاگے گا، یہ وہاں پہ گھسے گا جہاں سے یہ نکلا ہے، یہ اس کو میں گھساؤں گا وہاں پہ، ہاں جی اس کو میں وہاں پہ گھسا کے آؤں گا، اس کو وہاں تک میں چھوڑ کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ ہاں وہ نا مولانا حسین پٹالوی، اس کا بھی حوالہ موجود ہے کہ یہ گئے تھے ادھر مدرسہ جلسہ دستار بندی جب ہوئی تھی تب یہ گئے تھے، تو یہ ثابت وہیں سے بھی ہو جاتا ہے۔ چلیں میں ویڈیو چلا رہا ہوں، نواب صاحب مائک ان میوٹ نہ کریے گا، میں ویڈیو چلانے لگا ہوں۔ اے بی آر کہہ رہا ہے کہ ان کا آنا آپ ثابت کر دے، میں اپنی حق حلال کی روزی سے آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں۔ ان کا آنا ثابت کر اچھا دے۔ میں آپ کو ویڈیو رک گئی ہے۔ نہیں یہ رکی نہیں ہے، وہ میں نے حوالہ لگایا ہوا ہے، رکی نہیں ہے۔ نہیں یار کمنٹری اپنی بولنی تھی، کمنٹری کرنی تھی نا اپنی۔ چلیں وہ ویڈیو اصل میں اپلوڈ کرنی تھی، وہ تو جو بندہ ویڈیو پروگرام تو بڑھ گیا میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ وہاں پر وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت مولانا لوتی عثمان رضوی صاحب بڑے جو نازیب لفظ کہہ کر انہیں پکارتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، ان کے متعلق کچھ کہا تھا کہ قادیانی پتہ نہیں ان کے خلاف جو فتویٰ نہیں دیا، یا مرد صالح کہا تھا، یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی وہ تھی۔ میں آپ کو پورا میں بتا دیتا ہوں پورا حوالہ آپ کو۔ وہ حوالہ اس طرح سے ہے کہ پنجاب سے جو ہے نا لدھیانہ سے کچھ علماء آئے آپ کے دارالفتہ اس وقت دیوبند میں، تو وہاں پہ رشید احمد گنگوہی صاحب اس وقت یعنی کہ کرتا درتا وہی تھے، وہاں پہ مسئول وہی تھے، لیکن ان سے یہ سینئر آئے بھی تھے ایک تھے۔ اپنا کیا کہتے ہیں علماء لدھیانہ دارالعلوم دیوبند آئے تھے۔ ہاں 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 ابو وہ حسن وہاں بھائی، سے پنجاب سے آئے تھے۔ یہاں پر تھوڑا سا رک جائیں۔ مفتی مبشر صاحب نے یہ بات کہی نا، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک میری اس بات کو ریکارڈ کر لے اور انہیں کہیں کہ مسٹر اے بی آر کہہ رہا ہے کہ ان کا آنا آپ ثابت کر دے، میں اپنی حق حلال کی روزی سے آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں۔ ان کا آنا ثابت کر اچھا دے۔ میں آپ کو ویڈیو میں تو آپ کو کہا تھا ویڈیو مجھے بھیج دیں، میں اس کی ایڈیٹنگ کر لوں گا، لیکن آپ نے کمنٹری بھیجنی ہے ساتھ، اس طرح نہیں مزہ آنا۔ جی چلیں یہ دوبارہ اپلوڈ کر دیں، ابھی تو کی نہیں نا اپلوڈ، ابھی تو اپلوڈ کی نہیں۔ کمنٹری اس کے اندر یہی کرنی ہے کہ بھئی مفتی اے بی آر رحمان صاحب، یہ بریلی کا بانس جو ہے نا یہ آپ کے دوبر کے اندر فٹ ہو گیا، پورا بالکل ایگزیکٹ فٹ ہوا ہے، اور اب یہ آپ کو گردن بھی نہیں ہلانے دے گا، پیچھے کر کے نا گردن موڑ کے بریلی کا بانس، وہ آپ پیچھے ہو کے بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ تو اب جو ہے وہ آپ 1,00,000 روپیہ جو ہے نا وہ بالکل تیار کریں اور اپنے آپ کو حلالی ثابت کریں، اور بتائیں کہ 1,00,000 روپے جو ہے نا وہ کب آپ جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں۔ واقعی آپ کسی مجذوب کی پیداوار تو وہ 1,00,000 روپیہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ جناب آپ سینڈ کرنے کی تیاری کریں، گن لیں تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں تو اس کے اندر فوری طور پہ ٹرانسفر کر دیں، ٹھیک ہے جی عثمان بھائی اس میں کمنٹری یہی ایڈ کرنی ہے کہ یہ فتاوی قادریہ جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ صفحہ نمبر ہے غالباً 77 ہے 78 ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مولوی یہ جو تھے ان کے علماء جو تھے، علماء لدھیانہ جو تھے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے تینوں کے، مولوی اسماعیل ہے، مولوی محمد ہے اور مولوی عبداللہ ہے۔
یہ تینوں جو تھے یہ جناب وہاں پہ ان کا جلسہ دستار تھا مدرسہ دیوگند لوتی تیار کرنے والا جو مدرسہ ہے نا، وہاں پہ دستار کا جلسہ تھا. وہاں پہ یہ تینوں گئے اور انہوں نے جا کے رشید احمد گند گو اس کو جا کے یہ کہا کہ بھئی یہ مرزا قادیانی ہے، اس کے یہ اقوال ہیں اس کے، تو اس کے اوپر فتویٰ دے دو. تو وہ رشید گند گو جو ہے نا، اس نے وہ جو 16 انچ کی انگلی تھی نا وہ اپنی دبر میں لے لی اور خاموش ہو گیا اور کہتا نہیں میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ ایسا کریں کہ وہ بڑا گندگو جو ہے نا، مولوی یعقوب گندگو، اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو فتویٰ دے گا. اس نے اس سے بھی بڑی انگلی لے لی اپنی دبر میں اور اس نے بھی فتویٰ نہیں لکھ کے دیا، اور وہ علماء لدھیانہ ایسے ہی واپس چلے گئے. تو یہ ہے اس کا جو ہے نا وہ لب لباب. یہ کمنٹری اس طرح کی جو ہے نا عثمان بھائی وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینی ہے اور ویڈیو مجھے سینڈ کریں تاکہ اس کو اپلوڈ کریں. نہیں جی، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں آصف بھائی جی کہ 1301 میں ہی غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا تھا، جی ہاں اور 1302 میں انہوں نے علماء حرمین شریفین سے فتاویٰ لے لیے تھے. جی انہوں نے گپ ماری کہ 1301 میں انہوں نے شائع کر دیا کفر کا فتویٰ. انہوں نے گپ ماری، وہ لائیں نا 1319 میں وہ جا کے فتویٰ فتاویٰ کدھر ہے. قادریہ شائع ہوا. دیکھیں فتاویٰ یہ جو تحقیقات دستگیریہ ہے یہ تو اس کے اوپر تو باقاعدہ طور پر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے نا، 1301 کی ڈیٹ لکھی ہے. یہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے نا. یہ جو ہے یہ بریلی کا بانس اپنی گانٹ سے نکالے باہر اور ہمیں بتائیں کہ ان کے جو علماء لدھیانہ ہیں انہوں نے کہاں پہ فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا ہے. لائیں وہ اس کو لائیں، سامنے لائیں، اس کا ہاں جی ہاں. ایویڈنس لائیں، ہمارے سامنے لائیں. یہ قصے کہانیاں جا کے نا یہ حذیفی صاحب اور مفتی لنڈے کا مفتی ابی رحمان ابھی باہر نکلیں اور باہر نکل کے آئیں. اس وقت دیوبند کی لٹیا آپ لوگوں نے دونوں نے، ایک حذیفی نے اور ایک یہ مفتی ابی رحمان نے، مفتی کرکری نے، ان تینوں چاروں نے مل کے جو ہے نا وہ دیوبند کی لٹیا ڈباؤ دی ہے. ٹھیک ہے جی. اس دن وہ لتر اس نے کھائے ہیں نا میرے سے، وہ ابابیل نے، ٹھیک ہے جی، وہ چھتر پریڈ ابھی تازی تھی بالکل، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ہم انجوائے کر رہے تھے. لیکن یہ مفتی ابی رحمان نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میری شلوار اتری ہوئی ہے اور یہ بریلی کا بانس میری دبر کے اندر دو، مجھے نہیں تسلی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بریلی کا بانس آ گیا، حاضر ہو گیا بریلی کا بانس جناب، بالکل فٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. جی عثمان بھائی. بالکل سیٹ ہو گیا. چلے میں آپ کو ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اصل میں تو بات کاشف بھائی اور آصف بھائی، اصل میں مدعا یہ ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو الجھا کے رکھو، جیسے قادیانی کرتے ہیں، الجھا کے رکھو، کہہ دو وہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ جی وہ ہو گیا تھا. یہ ہے جی کہتے ہیں فتح رحمانی میں مولانا غلام دستگیر قصوری فرماتے ہیں، کہتے ہیں فقیر ابتدا سے ہی 1302 ہجری مقدسہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو دین فروش جانتا ہے. چنانچہ محض ابتغاء لمردات اللہ اور اس کی تردید میں حتی الامکان مصروفیات کر کے حضرات علماء حرمین شریفین محترمین سے اس کی کتاب برائن احمدیہ اشاعت السنہ ذی الحج 1301 اور محرم 1302 میں اس کی طویلیں تھی بھیج کر استفتاء کیا تھا. 1301 کہ ایسا شخص جو اپنے الہام کو مترادف وہی انبیاء یعنی قطعی اور یقینی جانتا ہے اور انبیاء سے کھلی برابری، بلکہ بعض جگہ اپنے آپ کو انبیاء سے بڑھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر مولوی محمد رحمۃ اللہ کرانوی علیہ رحمہ، ایک اکیلے مولوی رحمۃ اللہ ہیں، ایک ہے کرانوی جو کہ اس وقت مکہ میں تھے، جو من جانب حضرت سلطان روم بتجویز حضرت شیخ الاسلام کے ملقب بخطاب پایا حرمین شریفین ہے. فقیر کے رسالہ رجم الشیاطین برد
اغلوطات البراہین کی نقول کو مطابق اصل براہین کر کے لکھ دیا تھا کہ مرزا قادیانی دار اسلام سے خارج ہے، خارج ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا قادیانی کو، جب یہ بالکل باز نہیں آیا، اور اس پر تو تصدیقات تھی نا وہ بھی آگے تھی، تو یہ بالکل باز نہیں آیا، تو پھر اس کے بعد 1312 میں جا کے اس کو میں نے اس کو شائع کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حسین بٹالوی جو تھے انہوں نے یہ کس بنیاد پر ریویو لکھا تھا، اس کو خود انہوں نے مینشن کیا ہے اس میں اپنے رسالہ میں، ریویو میں، کہ یہ رسالہ لکھنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو خبر آئی کون کہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے جو تھے وہ چلے گئے دیوبند میں، موقع جلسہ دستار بندی دیوبند پر یہ حضرات بھی وہاں پہنچے، رشید گندگو لوتی کے پاس یہ قائم مقام تھا، وہاں پہ پہنچے، اور لمبے انہوں نے فتوے مولف برائن احمدیہ کے لکھ کر لے گئے وہ، اور 1301 میں ہی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ لے گئے نے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا تھا، اور ان کے ساتھ مباحثہ بھی کیا تھا، جس کا یہ انتظام جو ہے وہ آپ نے وہ پڑھا تھا فتاویٰ قادریہ میں، جس کا انتظام انہوں نے خود کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو وجہ اصل میں یہ تھی، نہ کہ ان کے کفر کے فتوے شائع کرنے پر۔ آن بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے بڑے بغیرت اور کتنے بڑے خنزیر لوگ ہیں، یہ اپنی کتابوں کے اندر حقائق لکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے کفر کو جو ہے نا وہ یعنی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو تو تم لوگ ویلکم کرنے والے تھے وہاں پہ، اس کے جلسے کا اہتمام کرنے والے تم لوگ تھے، اس کو ویلکم کرنے والے تم لوگ تھے، اور آج تم لوگ یہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ ہم نے جی اس کی تکفیر کی تھی۔ وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ تمہاری کتابوں کے اندر خود لکھا ہوا ہے تم لوگوں نے کہ مرزا قادیانی کو تم لوگ وہاں پہ ویلکم کر رہے تھے، اس کی آؤ بھگت کر رہے تھے، اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دے رہے تھے۔ خود تم لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہ قادیانی، یہ جو ہے نا یہ دیوبندی، یہ لوگ صرف اپنے کفر چھپانے کے لیے یہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں جناب، ختم نبوت کورس، اور جناب کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سعودیہ سے پیسہ کھا کے ان نجدیوں سے ان کو پہلے کافر لکھا، اپنا المحند المفند کے اندر ان کے عقائد کو کفری عقائد لکھا، بعد میں جا کے ان کے چتڑوں میں گھس گئے، اور ان سے آج تک یہ لوگ پیسہ لے کے کھا رہے ہیں۔ مساجد، مدارس، جو ان لوگوں نے جناب ان سے پیسہ لے کے نجدیت انہوں نے پھیلائی ہے ادھر پاکستان میں، ہندوستان کے اندر، اور دیگر دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کفر کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھیں جی ہم بڑے ختم وہ کے علمبردار ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس بندے کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، اس بندے کی آؤ بھگت کرتے رہے ہیں، اس کے جلسے کرواتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی حقانیت کے لیے جناب وہ کتابیں لکھتے رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ جناب جب دیکھا گیا اب چھتر پڑنے شروع ہو گئے ہیں پوری دنیا میں سے، تو جناب اس کے اوپر کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے، اور جعلی کتابیں لکھی، جعلی کتابیں لکھ کے تو یہ ثابت کیا جی ہم نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ کدھر کی دیا ہے کفر کا فتویٰ؟ کہاں پہ ہے وہ کفر کا فتویٰ؟ وہ دوبر میں لیا ہوا تھا، کہاں پہ تھا وہ کفر کا فتویٰ؟ بتائیں، ثابت کریں کہاں پہ آپ نے شائع کی ہے آپ نے کفر کا فتویٰ وہ والا مرزا قادیانی کے اوپر؟ جی عثمان بھائی۔ جی اب آتے ہیں کہ کیا وہ دیوبند والے تھے، یہ مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اس پر اشاعت و سنہ میں ہی ہمیں مل جاتا ہے، جلد اس کی ہے 6، صفحہ 288 اور 279، اس سے آگے بھی حوالے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولوی رحمۃ اللہ کرانوی، جن وہ یاد ہے نا ابھی میں نے نام لیا تھا کہ وہ قائم مقام علماء حرمین شریفین کے برابر کے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی حسین بٹالوی کیا کہتا ہے کہ مولوی رحمۃ اللہ کرانوی مقیم مکہ
انہی لوگوں میں سے ہیں جو جہاد کے صحیح معنی سمجھنے میں اہل حدیث کے مخالف ہیں۔ اس نے مسئلہ جہاد کی اس مخالفانہ اور غلط معنی ہو کے بغاوت میں آ کر 1857 میں بشمول اور مولویان اور اکابر گروہ حنفیہ مولوی فضل حق خیرآبادی، مولوی سرفراز علی گورکھپوری، حاجی امداد اللہ، پیر کون سے پیر و مولویان دیوبند گنگو سہارنپور وغیرہ، اور مولوی عبد القادر لدھیانوی، یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، علیحدہ حسین بٹالوی نے اس کو لکھا ہے، کیا لکھا ہے، علیحدہ، اور نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اشتہار مولوی محمد یعقوب دیوبندی۔ ان تینوں گروہ کو علیحدہ لکھا ہے۔ پہلا گروہ مولوی رحمت اللہ کرانوی، دوسرا گروہ یہ مولوی رحمت اللہ کرانوی جن میں بشمول اکابر گروہ حنفیہ فضل حق خیرآبادی اور سرفراز گورکھپوری، یہ گروہ، دوسرا گروہ لکھا ہے حاجی امداد اللہ، پیر ہے وہ کس کے، دیوبندیوں کے گنگو کے، تیسرا گروہ لکھا ہے مولوی عبد القادر اور ان کے فرزندان عبدالعزیز مولوی محمد سیف الرحمان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں یہ تینوں گروہ مینشن کر کے حسین بٹالوی کیا کہتا ہے کہ از جملہ لدھیانہ والے مولویوں نے تو اہل حدیث کی نسبت واجب القتل ہونے کا صاف فتویٰ دیا ہے، اہل حدیث پر صاف واجب القتل ہونے کا صاف فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ رسالہ انتظام المساجد، چنانچہ کیا کہتے ہیں کہ چنانچہ انتظام المساجد ما خراج اہل الفتن المفاسد لکھ دیا ہے کہ حکام اہل اسلام کو لازم ہے کہ ان کو قتل کریں جہاں پائیں، اگر وہ لا علمی کے عذر سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول بھی نہ کریں۔ اور دیوبندیوں، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی لدھیانوی جو تھے، جتنے مولوی لدھیانہ کے تھے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا تھا ان کے اوپر، وہابی غیر مقلدیت اور گمراہی پھیلانے والوں کے اوپر، اور وہ مان رہا ہے کہ انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا انتظام المساجد۔ اور تم دیوبندی کیسے ہو گئے؟ تم دیوبندی لدھیانوی جو تھے مولوی، وہ دیوبندی کیسے ہو گئے؟ اور یہ تو خود وہابی ہیں۔ سمجھے آصف بھائی میرا پوائنٹ؟ جی عثمان بھائی، یہ والا مجھے سینڈ کر دیجیے گا، میں اس کو پڑھ لوں ذرا سے نا۔ جی میں آپ کو یہ حوالے سینڈ کرتا ہوں۔ اب ثابت یہ ہوا کہ بھائی وہ تو لدھیانہ کے مولوی، وہ تو خود علماء اہل سنت، نہ کہ وہ دیوبندی عقیدے رکھنے والے اہل سنت، یہ خنزیر جو ہیں، دکھائیں کہاں آپ واجب القتل جانتے ہیں وہابیوں کو؟ آپ تو خود وہابی ہیں، اور اس کے اوپر ہم سینکڑوں دلائل آپ کو دے سکتے ہیں، جبکہ آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی وہابی پونا جو ہے نا وہ پھیلایا جائے، یہ بڑے ہی معاہد ہیں، اور خود دیکھ لیں جب عالم محنت شائع کرنی تھی تب یہ خنزیر کے بچے وہابیوں کے خلاف ہو گئے، اور اپنے فتاویٰ میں یہ وہابیوں کی تعریفیں کرتے رہے۔ مولوی حسین بٹالوی خود لکھ رہا ہے کہ لدھیانہ کے مولویوں نے یہ کام کیا، اور گندگو کے جو مولوی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو گندگو کے مولوی تھے وہ اس کی حمایت میں تھے، حسین بٹالوی کی۔ جی آصف بھائی۔ اور وہ اس نے لکھا نہیں، اس کے اندر ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب مولوی یعقوب جو تھا نا گندگو، اس کے پاس جب گئے نا فتویٰ لینے کے لیے، تو پیچھے سے رشید گندگو جو تھا نا اس کا بیٹا آ گیا نا کچھ اپنے ہواری لے کے، تو وہاں پہ آ کے اس نے شور و غوغا کیا، وہاں پہ آ کے ہلا گلا کیا، اور وہاں پہ اس بندے نے جو ہے وہ اس کو مولوی یعقوب جو تھا نا گندگو جو تھا، اس کو فتویٰ نہیں اس نے لکھنے دیا، یہ لکھا ہوا ہے فتاویٰ قادریہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ان لوگوں نے۔ تو یہ کس طرح سے وہ جو لدھیانہ کے جو علماء تھے جنہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا تھا، وہ دیوبندی کہاں سے ہو گئے؟ وہ کیسے دیوبندی ہو گئے؟ عثمان بھی سوچنے والی بات ہے نا کہ جن لوگوں کے آپ کفر کے فتوے دینے کے در پہ آ گئے آپ لوگ مرزا قادیانی کے مقابلے میں،
وہ کہاں سے جو ہے نا وہ جناب دیوبندی ہو گئی؟ پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں۔ جی تو نکلو یہ لوگ دیوبندیوں باہر۔ جھوٹے آدمی ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ اکثریت جو دیوبندیوں کی تھی نا، اکثریت وہ مرزا قادیانی کو مرد سالم مومن مانتے تھے، کیونکہ ان کا بڑا مرد سالم مومن مانتا تھا اس کو غیر مقلد مانتا تھا، کہ وہ صرف اتنا ہی اسے کہتا تھا کہ وہ غیر مقلد ہے، یعنی کہ وہ کسی کا مقلد نہیں ہے، غیر مقلد ہے، بس اتنا جو ہے نا اس کے اوپر اس نے کلام کیا ہے اس نے۔ اور وہ جب اس نے فتویٰ مانگا تو آگے سے کہتا یار وہ جتنا میرے پاس علم تھا نا اتنا میں نے لکھ دی، یعنی کہ اس بندے کے پاس فتویٰ دینے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ یہ اس دن اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ الزام لگا رہا تھا نا ابابیل، تو ابابیل پتر بچے ٹونگڑے چھوٹے سے، ذرا ادھر آ، یہ بتا کہ یہ جو رشید گندگو تھا، یہ علماء لدھیانہ جو تھے انہوں نے جو استفتاء بھیجا اس کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں تحریر کیا، کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ وہاں پہ لکھا؟ انہوں نے کہا جناب جب آپ کے در پہ کوئی بندہ سوالیہ ہے نا تو اس کو دھتکارتے نہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر فتویٰ لکھے بندے کے پتروں کی طرح۔ تو آگے سے رشید گندگو پتہ کیا کہتا ہے مجھے جتنا علم تھا میں نے اتنا لکھ دیا، اور لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر، لعنت تم لوگوں کے اوپر، خنزیر کے بچوں، خنزیر ہو تم لوگ۔ جی صرف عثمان 13 بھائی۔ سال کی عمر تھی جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جب وہ نقل کیا تھا، 13 سال کی عمر میں، اور اس کو دیوبندیوں نے بھی مانا ہوا ہے۔ دیوبندی وہ بھی مانتے ہیں اس کو کہ بالکل اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں یعنی کہ لکھا تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے کہ ایک بچہ ہے، وہ ہوتا ہے کئیوں پہ اللہ کی رحمت، خاص رحمت ہوتی ہے، وہ حفظ جلدی کر لیتا ہے، وہ کتب جو ہے وہ ایک مسئلہ کے اوپر جو ہے وہ کتب کو جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں جن کو حفظ ہو جاتی ہیں اور پھر اسی مسئلے کے اوپر ان کی گرفت ہو جاتی ہے، اور جب ان کی پوری گرفت ہو جاتی ہے تو وہ اس پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ باقاعدہ تعلیم تھی ان کی حاصل کی ہوئی، اور یہ تو اب کی بات ہے نا، نئی جنریشن ہو رہا ہے۔ پہلے کے لوگ جو تھے آج سے 200 سال پہلے، ان کی تربیت، ان کا 13 سال ہونا ہی جوانی تھی ان کی، اور علم کا حاصل کرنا ان کے لیے یعنی کہ ہر وقت جو ہے نا وہ علم کے دائرے میں وہ رہتے تھے۔ اور اللہ کا بھی ایک فضل ہوتا ہے خاص کسی کے اوپر کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ اس کو پک کر لیتا ہے، چیزوں کو حافظ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی عمروں میں۔ تو یہ دیوبندی خود ان کا لوہا مانتے علم کا، تو کہتے ہیں جی ان کو فتویٰ نہیں دینا آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، خنزیر کے بچے۔ چلیں جو بندی ہے کوئی آئے اوپر آ کے دفاع کرے۔ بھائی مرزا قادیانی کو مسلمان ماننے والے دیوبندی کافروں کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی پہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے۔ کوئی حلالی ہے دیوبندی تو آ جائے۔ عثمان بھائی یہ شرط آپ نے غلط لگائی ہے نا حلالی والی۔ یہ آپ کہیں گے جو کرامت کی پیداوار ہے نا، کرامت کی پیداوار ہے نا، وہ یعنی کہ جب یہ چلا کاٹنے کے لیے 3 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے اور 3 مہینے کے لیے جب یہ جاتے ہیں باہر نا، پیچھے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ کرامتی بچہ کہلاتا ہے۔ آپ کہیں جو کرامتی دیوبندی ہے نا وہ آئے اوپر آ کے دفاع کرے۔ دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں حمزہ بھائی، وہی عقائد و نظریات ہیں۔ جی کاشف بھائی مصروف ہیں آپ، بولتے نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں ڈرتا ہوں کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ دھمکیاں آ رہی ہیں، اور لائیو دھمکیاں آ رہی ہیں۔ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے تو 2 ہفتے پہلے مجھے دھمکی آئی تھی، میں نے اس دن سے دروازے بند کیے ہیں گھر کے، تو میں تو بھائی بہت ڈرتا ہوں۔ ہمارے ابو حسن بھائی کو دھمکی دی گئی ہے، تو اور ڈر گیا ہوں میں، اور بھی ڈر گیا ہوں بھائی۔
اور बोलो अस्सलाम वालेकुम। बोलो मिर्जा कादियानी पर लानत। मिर्जा जूनियर पर लानत। وعلیکم السلام۔ سلطان رہی بھائی نا میرے خیال سے یہ کوئی کردار ادا کریں گے، یہ جا کر دیوبندیوں کو کھینچ کے لائیں گے کان سے پکڑ کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے عثمان بھائی، قابل بھائی، بابت بھائی، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی حضور، میں نے کہا کہ آپ ہی ہیں اس وقت جو دیوبندیوں کو کان سے کھینچ کر لا سکتے ہیں، وہ کہیں جا کے انہیں کہ دیوبندیوں کس چیز کا ڈر ہے۔ آؤ ایک نیوٹرل براڈ پہ کوئی گفتگو کر لیا کرو کسی موضوع پہ، کیوں گھسے ہوئے ہو اندروں جو ہے وہ لگے ہوئے ہو، باہر نکلو۔ دیکھیں جب کسی کو سامنے موت نظر آ رہی ہے تو کسی کے بلانے سے نہیں آتا۔ کوشش کر سکتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال انہوں نے آنا ہے۔ انہیں پتہ ہے آگے اگر ہم چلے گئے تو آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو مرزائیوں سے بھی گئے گزرے ملعون ثابت ہوئے ہیں۔ ہم نے تو کہا تھا کہ یہ لونڈے لپاڑے واہ دیوبندیوں کے ادھر مفتی بنے پھرتے ہیں، یہ آئیں گے، جب بھی ہم ان پہ گفتگو کریں گے یہ آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مائک ہمیں دے دیا جائے اور یہ ہم تقریر کریں مرزا قادیانی کی طرح، اور یہ 1 منٹ گفتگو نہ کریں اور آگے سے ہم جو ہے نا وہ انٹرپٹ کریں۔ تو بھائی نیوٹرل براڈ جب ہوگی وہاں پہ ٹائم فکس ہوگا، اپنے ٹائم پہ بول لو۔ قادیانیوں سے بھی گئے گزرے یہ بدتر ثابت ہوئے ہیں، قادیانیوں سے بھی۔ قادیانی میں بھی کوئی شرم آ جائے نا تو وہ اوپر آ جاتا ہے۔ حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ایک ہی ہیں تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی برا بھلا تو فرقہ نہیں پھیلانا، فرقہ واریت نہیں کرنی۔ جب یہ نہیں کریں گے تو اپنی وہ دار روٹی کہاں سے لیں گے، اپنا کفر کیسے بیچیں گے؟ تو یہ صرف امت مسلمہ میں نا آپس میں تفرقہ بازی کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ شو کرنے لگے۔ عقائد و نظریات تو ایک ہی ان کے، اور ہم یہ ثابت کریں گے یہ خود کو حنفی کہتے ہیں، یہ حنفی احناف کے یہ سخت ترین دشمن ہے۔ یہ یار یہ آئے ہیں ربوہ کار صاحب، یار ربوہ کا راسپوٹین بھائی، یار دیوبندیوں کو کان سے کھینچ کے لائیں ذرا، اور یہ تو مرزائیوں اور قادیانیوں سے بھی بدتر نکلے ہیں، کھڈوں میں گھس گئے ہیں۔ اور مرزا انجینئر تو پھر بھی جو ہے وہ 1-2 بار آ گیا ہوا ہے، لیکن یہ تو دیوبندی نکلتا ہی کوئی نہیں ہے باہر۔ وہ کہتے تھے مفتی ہیں ہم، یہ ہیں وہ ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جیسے ان کے جھوٹ دجل، ان کا کذب اور کفر سامنے آیا ہے اور یہ نکل نہیں رہے باہر، لائیں ان کو کان سے کھینچ کر۔ نہیں لڑائی کوئی نہیں ہے بھائی، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف
ہمارے جو خدا ہیں اسلام میں اللہ جن کو کہا جاتا ہے، تو ان اللہ کی ذات پر انہوں نے بہتان باندھا ہے، گستاخی کی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں یہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اب پھر کر دی ہے. بھائی یہ کوئی ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ربوا کا رازپوٹین بھائی، نہ آپ سے ہمیں ہے. آپ ہمیں 2-4 گالیاں دے دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں برداشت کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے. لیکن نبی علیہ والسلام کی ذات مبارک پر حملہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آج تک ان کے باہر نکلیں لوگ باہر نکلیں، ان کے کوئی کفر کا دفاع کیا ہو انہوں نے؟ نہیں. اسی طرح تفرقہ پھیلا رہے ہیں. یہ تفرقہ آئندہ پھیلتا جانا ہے اور آپ کی نسلوں میں گھسنا ہی ہے. یہ فتنہ آپ کی نسلوں میں گھسنا ہے. دیوبندیت جو ہے جتنا مرضی یہ آپ کہہ لیں نہیں جی ہم وہ کفری عبارات کو ہم نہیں اس طرح مانتے اس طرح نہیں مانتے، یہ اسی طرح مانتے ہیں، اسی طرح مان کر اسی طرح چل کر یہ آپ کے بچوں میں ایک زہر گھول رہے ہیں. کوئی ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو تھی ہے ہی نہیں. ہمیں گالیاں دیں جتنی مرضی، لیکن انبیاء کو یہ گالیاں دینے والے اللہ کو یہ گالیاں دینے والے ہیں. جا کے دیکھ لیں وہ جو مولانا غلام دستگیر قصوری ہے جن کے بارے میں یہ اتنے سالوں ایک صدی سے زیادہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ دیوبندی تھے. جب عوام کو پتہ چل گیا یہ تو چلے ہمارے بتانے سے نہیں، یہ تو علماء کے بتانے سے پتہ چلا ہے ان کو بہت عرصہ پہلے سے ہی، کہ انہوں نے تو خود ان کے کفر کے اوپر ان کی گرفت کی ہوئی ہے. آج یہ وہاں سے بھی بھاگ گئے. میں کہتا ہوں یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ثابت ہو رہے ہیں کہ اپنی شخصیت پرستی فرقہ پرستی میں یہ اتنے گھس گئے ہیں کہ قادیانی پھر جو ہے نا وہ سامنے آ کر جو ہے نا ایکسپوز ہوتا ہے. لیکن یہ دیوبندیت کو آپ دیکھیں گے یہ وہ ایک جانور ہے جو آپ اپنے گھروں میں گھس کر اپنے گھروں میں گھس کر لوگوں کو اور چوری چھپے یہ کہہ لو کہ چھوٹی موٹی کتب شائع کر کے بہتان بازیاں کر کے سارا دن رات یہ بہتان بازیاں امت مسلمہ پہ کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں. اپنا کام یہ اسی طرح چلاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ وعلیکم السلام حمزہ بھائی. بھائی آجو المحنت پر بات کریں. مسلم بھائی ذرا مسلم بھائی عمر صاحب بات تو کرو نا المحنت کے اوپر جو تم لوگوں نے دجل دیا قوم کو، المحنت کو، جو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے وصال کے میرے خیال سے 10-12 سال بعد لکھی گئی ہے. ان کی حیات میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی. یہ جو بعد میں لکھی گئی ہے اس کے اوپر جو قوم کو دھوکہ دیا تم لوگوں نے اور نجدی کی تعریفیں کرتے رہے، وہاں پہ نجدی کو تم لوگوں نے مسلمانوں کو کافر کہنے والا، قتل کرنے والا، گمراہ جانا ہے تم لوگوں نے ہیں. اور رشیدیہ میں فتاوی رشیدیہ میں لکھتے رہے ہو کہ یہ تو بڑے اس کے قائدی جو مسلمان کو کافر کہے، ان پر جنگ مسلط کرے، ان کو مشرک کہے، اس کے عقیدے عمدہ ہوتے ہیں. کتنے تم لوگ میں کہتا ہوں دجل دینے والے جھوٹے ہو. مان لیا عمر صاحب آپ نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا، لیکن جو بندیوں کی مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے آپ کو شرم آنا چاہیے کہ المحنت وہ ایک یعنی ہمیں زمانہ کیا ہے کہ جس کا رد اسی وقت کر دیا گیا تھا علماء اہل سنت کی طرف سے. دیوبندی بہت بڑے کذاب ہیں اور تم لوگوں کے تو آپس میں وہ بیان نہیں ملتے. ایک کہتا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے پوچھے تھے سوال، کسی نے کہا 26 پوچھے تھے، کسی نے کہا 24 پوچھے تھے، کسی نے کہا 28 پوچھے تھے، کسی نے کہا 30 پوچھے تھے سوال. اور اس میں تم لوگوں نے وہ اشرف علی تھانوی کی عبارت کو بھی تم لوگوں نے بدل کے رکھ دیا. اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ چند سوال پوچھے تھے، ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف کتاب عقیدے کو واضح کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، نہ کہ علماء حرمین شریفین کے سوالات کے اوپر لکھی گئی. اور تم لوگوں کو تو گھر سے ہی جو ہے نا اس دور میں اتنے لتر پڑ گئے کہ تم لوگ قوم کو دھوکہ دیتے ہو. تم لوگ قوم کو دھوکہ
دیتے ہو؟ علماء حرمین شریف ہیں جو ہیں وہ معاذ اللہ انہوں نے کتاب جس کو علماء حرمین شریف ہیں اور سینکڑوں علماء اور تمہارے خود دیوبندی گھر کے علماء انہوں نے اب اس کفر کی تصدیق کی ہوئی ہے، تمہارے گھر سے اس کفر کی تصدیق موجود ہے۔ حسام الحرمین، اور یہ تو اعلیٰ حضرت نے بعد میں فتویٰ دیا نا، تحذیر الناس جو پہلے کفر چھپا ہے اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ تکفیروں پہ تکفیریں ہو رہی تھیں، خود دارالعلوم یہ دیوبند کے مدرسے نے خود تحذیر الناس پہ کے اوپر قاسم نانوتوی کو ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا اور کفر کا فتویٰ دے دیا تھا، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو بعد میں آیا، اس سے پہلے ہی ہندوستان کے علماء تمہیں ملعون کافر قرار دینے لگ گئے تھے، یہ بہت بڑے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ہوا اتنی چلی، اسی کو قادیانی نے کوٹ کیا، اسی کو لے کر قادیانی نے دعوی نبوت کر دیا۔ ان کا استاد عثمان مرزا بھائی، یہ جو قادیانی، حاضہ خلیفۃ اللہ مہدی یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بھی مرزا قادیانی نے انہی کی کتابوں سے لے کے تو اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ بتائیں بخاری کے اندر یہ جی حدیث ہے، یہ مرزا قادیانی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بخاری میں حدیث ہے؟ خود تو وہ جاہل آدمی تھا، انہی کی کتابوں میں جو اس نے ریفرنس لے کے یہ لکھا کہ یہ جو ہے نا جب مہندی آئے گا تو یہ جناب آواز آئے گی، حاضہ خلیفۃ اللہ مہدی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور بھی سارے عقیدے اللہ کی ذات کے حوالے سے مرزا قادیانی نے، وہ جو دیوبندی اور وابی کا عقیدہ، دیوبندیوں کا عقیدہ تھا، اصل میں میرے منہ سے نا وابی نکل جاتا ہے کیونکہ دیوبندی ہی اصل میں وابی ہیں، دیوبندی ہی اصل میں وابی ہیں، اور بس لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا مسلمانوں کے اندر گھسنے کے لیے، جیسے قادیانی آج لبادہ اوڑھ رہے ہیں آج، حالانکہ یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں لیکن آج انہوں نے وہ زیادہ تیزی کر دی ہے، انہیں نہیں ہم تمہیں مسلمان کہتے ہیں، گھس جاؤ ان کے اندر۔ تو اپنی کتابوں میں اپنے عقیدے کے مطابق تحریفات بھی کر لی۔ اسماعیل ملعون چمار سے زیادہ ذلیل، بھائی میں کوئی اس کو گالی نہیں دے رہا، اس کا ہی یہ فتویٰ ہے، اسی کے فتوے سے وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے وہ۔ تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ رافضی خوارجی جو خوارج ہیں، رافضی ہیں اور وہ شیعہ جو ہیں، یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، ان کو تو اکثر علماء مسلمان جانتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے۔ تو اسماعیل کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی تو کوئی لوگ کافر نہیں نہ کہتے۔ اور بھائی اس کے اوپر تو اجماع ہے، روافظ کا ہے، شیعہ رافضی ہو گئے، ان کے اوپر تو اجماع ہے امت کا کہ صحابہ کی تکفیر، صحابہ کو برا بلا کہنے والا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں، کیوں صرف اسماعیل کو بچانا تھا، صرف اسماعیل کو بچانے کے لیے، اس چمار سے زیادہ ذلیل کو بچانے کے لیے۔ ابھی وہ آصف بھائی، وہ مجھے یاد آ گیا، وہ آیا تھا ایک دیوبندی ادھر، وہ کہہ رہا تھا میں پرسنل میں سینڈ کر دوں گا آصف بھائی کو نمبر، تو اس نے سینڈ کیا، میں اس کو کہہ رہا تھا مجھے پرسنل میں حوالے سینڈ کر دو، archive.org چل گئی ہے نا؟ نہیں، حوالے اس نے کس چیز کے سینڈ کرنے تھے؟ نانی کے پوتڑوں کے؟ نہیں اس نے کہا تھا کہ ہم تو شیعہ کو کافر مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا میسج، مجھے کوئی بھی نہیں آیا۔ اچھا چلے، اب وہ آئے گا نا، اب وہ آئے گا تو اس کو دکھا دیں گے ہم۔ ہاں ٹھیک۔ شیعہ کو یہ مسلمان مانتے ہیں، روافظ کو یہ مسلمان مانتے ہیں، قادیانیوں کو انہوں نے مسلمان مانا کو، یعنی کہ اپنے کفر کے دفاع کے لیے کتنا بڑا یہ پوائزن جو ہے نا وہ قوم کو دے رہے ہیں کہ یہ لو، یہ زہر لو اور اپنے عقیدے بھی خراب کرو، لوگوں کے بھی عقیدے خراب کرو، بس جہاں پہ نظر آئے تم لوگ فتنہ پھیلاؤ اپنے کفر بچانے کے لیے، اپنے بڑوں کے کفر کو بچانے کے لیے۔ کوئی عمر صاحب ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کہ یہ الفاظ میں جو بیان کر رہا ہوں، کوئی یہ جو الفاظ جو ہے نا وہ غلط ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے رہے، پھر کفر پہ مر گئے،
ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اب یہ چیزیں کوڈ کرو، یہ چیزیں بتاؤ، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیوں؟ آپ شخصیت پرست ہیں، آپ لوگ شخصیت پرست لوگ ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوں تو اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ گندے کام کر سکتا ہے، اور دلیل یہ ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ وہ تمہاری کتب میں وہ جب مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا مناظرہ، وہ جو خلیلم بیٹھی ہوئی ہے جس کی چھترول کی تھی، تو کیا لکھا اس نے مناظرے سے ہار کے؟ اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے جی غلام دستگیر قصوری کا یہ عقیدہ ہے، غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کی قدرت جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اللہ کی قدرت زیادہ نہیں ہے۔ بندہ جاہل ہو سکتا ہے، بندہ گندے کام کر سکتا ہے، تو مولانا غلام دستگیر قصوری نہیں مانتے کہ اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جب وہی نا کہ کافر کے منہ سے بھی بات جو نا وہ نکلوا دیتا ہے، وہی بات جس کے اوپر اس کے کفر کا فتویٰ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ فتویٰ، یہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ فتاوی رضویہ میں پتہ کیا ہے عمر صاحب؟ چلیں آپ کا نالج تو کم ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس پر بندہ قادر ہے نا، اللہ بھی اسی پر قادر ہے کہ اس کو قدرت بخشے، کہ اس کو قدرت بخشے۔ میں اگر بول رہا ہوں نا، میں بندہ ہوں، میں بولنے پہ قدرت رکھتا ہوں، اور یہ قدرت میرے پاس از خود نہیں آئی، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مجھے قدرت بخشے۔ نہ کہ اللہ ہی ایسے بولے جیسے میں بول رہا ہوں، نہ ہی اللہ جو عبادت کرے جیسے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ سمجھے نا بات؟ یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے ان کے دین ایمان کے آپ لوگ جو ہے نا وہ غدار بن کے ان کا دین ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بندیت پہ لعنت بھیجیں اور کہیں کہ میں ان ایسے عقائد پر جو ہے وہ بنا تحقیق جو ہے وہ مانتا رہا ہوں، اور میں مسلمانوں پہ بہتان لگاتا رہا ہوں، اور وہ اعلیٰ حضرت کے جن کو تمہارے بڑوں نے کہا کہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں، اور خود تم ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، تو میں ان کی ذات مبارک پہ جھوٹ بولتا رہا ہوں، تو اللہ میری توبہ قبول کرے، اور میں آج سے دیوبندیت پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور میں صحیح العقیدہ مسلمان بن جاتا ہوں۔ کبھی بدعات کے اوپر آپ نے کوئی تحقیق کی ہو، شرک کے اوپر تحقیق کی ہو؟ نہیں۔ مربے کی مکھی پہ مکھی، قادیانی کی طرح تم لوگوں نے دیوبندیوں کی مکھی پہ مکھی ماری ہے۔ وہ آیا وہ کون، کیا نام ہے اس کا، شاہ عبدالعزیز آیا، کہتا تمہاری تو بریلویت جو ہے وہ چلتی ہی علم غیب کے اوپر جناب، یہ جناب میلاد النبی کے اوپر یا کنڈوں کے اوپر۔ وہ میں نے کہا بھائی کوئی کنڈے نہیں کرتا، کوئی سال ثواب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں یہ دن نہیں مناتا، یا میں یہ دن جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو کیا اس کے اوپر بریلویوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کوئی؟ اگر بریلویت اسی پر چل رہی ہوتی تو کفر کا فتویٰ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کے لفظ کا اطلاق نہیں کرتا، اس کے اوپر بھائی فتویٰ لگایا ہو کبھی؟ ہاں جی، نور و بشر، بھائی نور و بشر جو نہیں آپ کو نور نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ہاں اس کے اوپر ہے کہ جو اپنے جیسا بشر کہے، جیسے کہ کفار کہتے تھے، اس کے اوپر بالکل وہ کفر کا فتویٰ موجود ہے۔ لیکن کوئی نور نہیں مانتا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہو، کیوں؟ متشابہات ہے، اس میں آپ کی تعویل قبول کر لی جائے گی، اور آپ کو اس کے اوپر کافر نہیں کہا جائے گا۔ کبھی حاضر و ناظر کے اوپر، عقیدے کے اوپر آپ کو کہا ہو کہ بھئی آپ نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں، بھئی اگر اسی کے اوپر بنیاد ہوتی تو اسی کے اوپر آپ کے اوپر کفر کے فتوے ہوتے، اسی کے اوپر آپ کے یقین آپ لوگوں نے فتوے دیے ہیں کہ دیکھو جی حاضر و ناظر مان لیا آپ مشرک ہو گئے، دیکھو جی آپ نے نور و بشر مان لیا آپ مشرک ہو گئے۔ اور اندازہ لگائیں، میں وہ نا کتاب ایک بار پڑھ رہا تھا، میری آواز آ رہی ہے نا آصف بھائی؟ جی عثمان بھائی آ رہی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں کہتے ہیں
کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ نور و بشر جو ہیں وہ اس طرح نہیں، اس طرح مانتے ہیں، عالم الغیب نہیں مانتے، وہ نا ان کا عقیدہ یہ ہے۔ یعنی کہ 101 صدی سے زیادہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر بہتان لگایا۔ ابھی کل کی بات ہے، اور کل نہیں پرسوں کی بات ہے، میں اہل حدیث اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں کیا کہتے ہیں جی، کہتے ہیں جی یہ جو بریلوی تھے نا، یعنی کہ یہ بریلوی عقائد رکھنے والے، یہ نا ایک مسجد میں میلاد کر رہے تھے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو یہ نماز کے لیے نہ اٹھے، اور نماز کا وقت جا رہا تھا، تو کہتا ہے جی میں نے وضو کر کے نا نماز پڑھنی شروع کر دی مسجد میں، اور انہوں نے مجھے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھ کے کہتے اوئے تجھے نماز زیادہ عزیز ہے یا میلاد نبی کا زیادہ عزیز ہے؟ یعنی کہ لوگوں پہ بہتان لگانے کے لیے وہ واقعات گھڑ کے انہوں نے تھوپے ہیں ان مسلمانوں کے اوپر، معاذ اللہ ایسی باتیں کر کے نا انہوں نے وہ تھوپا ہے۔ تو آج تک تم لوگ کافر جو ہیں وہ اسماعیل دہلوی چوڑے کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھ کے جو کہ تقویۃ الایمان ہے، اس کو پڑھ کے تم لوگوں نے انہی عقیدے کے اوپر، جن کے اوپر علماء اہل سنہ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے مسلمانوں پر، کہ اگر وہ کوئی بھی نہیں بھی مناتا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، تم لوگوں نے اس کو کفر و شرک کہہ کر امت مسلمہ پر تھوپا۔ جو لو جی وہ سیرا باندھ لیا تو تم مشرک۔ تم نے نام جو ہے وہ نام بتایا تھا نا ایک بار میں نے آصف بھائی، کہ رشید گندگو کے والد کا بھی وہی نام ہے، اور اسماعیل دہلوی کے فتوے سے رشید گندگو حرامی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو ایسے نام رکھتا ہے وہ مشرک ہے، تو خود اس کے والد کا نام، رشید گندگو کے والد کا نام وہی ہے، اور اسماعیل دہلوی کے فتوے سے وہ مشرک کافر ہے، حرامی ثابت ہوتا ہے۔ تو تھوک کے حساب سے تم لوگوں نے کفر و شرک کے فتوے مسلمانوں پہ دیے، کیوں دیے؟ ہمارا تو نہیں تھا فتویٰ، ہمارا فتویٰ تھا تم لوگوں کی گستاخیوں کے اوپر، کہ چلو ٹھیک ہے تم ان عقائد کے اوپر کفر و شرک کے فتوے دیتے ہو تو بندہ خود جاتا ہے مشرک کافر، لیکن ریٹن میں کوئی ایسا کوئی فتویٰ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے تمہارے ان گمراہیوں کے اوپر ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، ہاں مقابلہ کیا، تمہیں سمجھایا، تم نے مانا کہ ہاں میں نے شرک جلی کو شرک خفی لکھ دیا ہے، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دی، لعنت ہو مجھ پہ کہ میں نے ایسا کام کیا، اگر تم بدلنا چاہتے ہو اس کو تو بدل لو، تو تمہارا مولوی کہتا ہے نہیں بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو ایسے ہی امت مسلمہ کو ایسے ہی فتنے میں ڈال کے رکھو، تو ہمارا تو کوئی فتویٰ نہیں تھا۔ اور مفتی عزیز الرحمان بھی کہتا ہے علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، اور ساتھ میں پیچھے سے علم بھی بڑھتا جا رہا ہے، وہ جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے نا، اس کا جو طالب علم ہے، اس کو ساتھ ساتھ وہ دیوبندیوں والا علم بھی دے رہا ہے، ساتھ میں نعرے لگا رہا ہے علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد۔ جی 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 ایسے ہی۔ توبہ توبہ، باقی مسلط ہوئے ہیں، جان تو چھوٹنی نہیں ہے، سیدھی بتائیں ہم بات آصف بھائی، ہم دیکھیں اعلیٰ حضرت جن کے ولی، جو کہ ولی اللہ تھے، انہوں نے بھی، کیونکہ اللہ یہ تقدیر بھی ہے اور پھر مشیت الہی بھی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے خود نہ دین کو سمجھا نہ پڑھا، تو پھر لوگ مسلط تو ہوں گے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، فرقے بننے، فتنہ پھیلنا۔ ابھی تو میں وہ وقت کا دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ قتل و غارت پر دوبارہ سے شروع ہوں گے، قتل و غارت کرنی شروع کریں گے یہ لوگ، بم بلاسٹ کر کے انہوں نے تو مسلمانوں کو مشرک قرار دے کے بمباری بہت کی ہے انہوں نے، مساجد کے اوپر، درباروں کے اوپر۔ اور توصیف الرحمان کیا کہتا تھا کہ تم لوگ جو ادھر ادھر بمباری کرتے ہو، سب سے پہلے بمب درباروں پر، مزاروں پر پھینکو نا۔ آپ کو یاد ہے نا اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی۔ تو ابھی تک تو یہ دہشت گردی کا ایک لبادہ اوڑھ کے نا انہوں نے مسلمانوں پہ، مزارات پہ، مساجد پہ حملہ کیا، سنیوں کی مساجد پہ حملہ کیا۔ اب آئندہ آنے والے وقت میں یہ لوگ اعلانیہ طور پر نکلیں گے، اور اعلانیہ طور پر نکل کے یہ مسلمانوں پہ وہی تلوار اٹھا لیں گے۔ تلوار اٹھانے کا مطلب کہ یہ حملہ کریں گے، بم بلاسٹ سے تو حملہ کیا انہوں نے، اب یہ اعلانیہ طور پر حملہ کریں گے مسلمانوں پر۔
مسلمانوں کے گھروں کو لوٹیں گے، کیونکہ یہ ہے یہ خوارج ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا حکم ہے، خود دیکھ لیں وہ مولانا حسین بٹالوی کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خارجی قرار دے کر علماء لدھیانوی جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا، علماء لدھیانہ نے فتویٰ دیا کہ یہ خوارج ہیں اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ واجب القتل ہے۔ اور انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، وہ فتویٰ جو ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور خود اس نے مانا ہے کہ انتظام المساجد ما خراج اہل الفتن المفاسد میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، جہاں پائیں انہیں قتل کرے، اور عذر توبہ ان کی توبہ بھی قبول نہ کرے۔ یہ تو نبی کا فتویٰ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ، اندازہ لگائیں۔ آپ کو حوالے پہنچ گئے نا؟ اچھا بھائی آپ کو حوالے پہنچ گئے؟ قبلہ فیضان بھائی استاد محترم نیچے بیٹھے ہیں۔ یار قادیانی فتوے کے مطابق آپ نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں، تو یہ آپ کی توہین ہو جائے گی۔ عبارات اکابر، اچھا وہ کتاب ہے جی عبارات اکابر، یہ تو جو تھا نا تھانوی پستانوی، اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہوئی، کہتا ہے آپ نے 2 شادیاں کی، دیکھے اس کا باپ قاتل نسل تھا نا، تو اس نے مجذوب سے جا کے حرام کاری کی اس کی والدہ نے، تو حرام کاری کرتے ہوئے اس کے یہ 2 بیٹے اشرف علی تھانوی حرامی ہوا، اور خود بھی نامردی تھا۔ عبارات اکابر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 2 شادیاں کی مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی، گو جسمانی اولاد تو حاصل نہیں ہوئی، روحانی اولاد ہے۔ ان کو بھی 2 شادیاں کر کے دیوبندیوں نے جو ہے وہ تھانوی پستانوی حرامی نے ان کا وقت ہی ضائع کیا ہے۔ اشرف فیلی تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی، آخرت کی نجات ہے جی۔ اور کتنے دیوبندی ہیں بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر نجات ہے نا کسی کی، آخرت میں نجات ہونی ہے، تو اشرف علی تھانوی کے پاؤں دھو کر پینے پڑیں گے حرامی کے۔ کتنے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ اشرف علی تھانوی کا مرید کہتا ہے کہ میں آپ کو نبیوں صحابہ سے بھی نبیوں اور صحابہ کے برابر سمجھتا ہوں۔ لکھ دی لعنت دیوبندیوں تمہارے اوپر، لکھ دی لعنت۔ سمان بھائی حوالے، اور یار مجھے یاد ہی کروا دیا تم لوگوں نے یار، یہ تو کٹی کٹا میں نکالوں نا حوالے سینڈ کرنے والا۔ گوگل اس دن میں دیکھ رہا تھا، تو ادھر تو آپ کو پتہ ہے نا میرے بھائی، جرمنی میں انگلینڈ میں ایسے معاملات پہ نا وہ کرنا پڑ جاتا ہے جناب، پے کرنا پڑ جاتا ہے۔ اچھا تو وہ ادھر سپیس ہی نہیں دے رہے تھے مجھے۔ چلے میں کریٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، وہ جیسے ہی پھر میں کریٹ کر لیتا ہوں نا، تو پھر میں بھائیوں کو لنک دیتا ہوں، پھر ان بڑوں کے حوالے جات جو ہے نا وہ آپ سب کو پہنچ جائیں گے۔ وہ دیکھ لے عمر دیوبندی کو، جیسے میں نے بتایا نا کہ عقائد علماء دیوبند المحند جو ہے کتاب، یہ تو جھوٹ پہ مبنی کتاب ہے، وہ بھاگ گیا۔